وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. جنتی لوگ ایک مرتبہ مجلس لگائیں گے، جنت میں محفل لگے گی، اللہ کرے کہ ہم بھی اس محفل میں شامل رہیں. تو جنتی لوگوں کی محفل لگے گی، وہ لوگ پرانی چیزیں یاد کریں گے، دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے، دنیا میں جو ہدایت کی نعمت ملی تھی اس نعمت کو یاد کریں گے. تو یاد کر کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، صحیح دین کی، حق کی، کہ ہم اس پر چل کر جنت تک پہنچ گئے. تو یہ سب کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے تھے. اللہ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت پا سکتا ہے؟ پا سکتا. تو کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا، اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے. یہ اللہ کی توفیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی، صحیح دین کی، راہ حق کی ہدایت دی، توفیق دی، اس کی برکت سے ہم آج جنت میں ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس میں ارشاد فرمایا، لا يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. لا يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. جنت میں کیسے جائیں گے لوگ؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا انا الا ان يتقبلني الله بفضل منه ورحمته كما قال عليه الصلاه والسلام، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے، اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے تو میں بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا کیا حال ہے. تو اس لیے جنت میں جائیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جنتی لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں. جنت میں ہر کام کے لیے اصل میں دو سبب ہیں. یاد رکھیں، ہر کام کے لیے کتنے سبب ہیں؟ دو ذریعے، اس کو ہم کہیں گے آسان زبان میں، دو سبب ہیں. ہر کام کے دو سبب ہوتے ہیں، دو ذریعے ہوتے ہیں. ایک سبب قریب اور ایک سبب بعید. یہ حضرت مفتی سید صاحب پورے رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد، پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. حضرت نے بہت عجیب بات فرمائی کہ ہر عمل کے، دنیا میں کوئی بھی کام، اس کے دو سبب ہوتے ہیں، دو ذریعے ہوتے ہیں. ایک سبب قریب، ایک سبب بعید. ایک نزدیک والا ذریعہ، ایک دور والا ذریعہ، جس کو دوسری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک ظاہری سبب، ایک حقیقی سبب. ایک سبب قریب، نزدیک والا سبب، نزدیک والا ذریعہ. دوسرا سبب بعید، دور والا ذریعہ. ہر کام کے، دنیا میں چاہے دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، ہر کام کے دو سبب ہوتے ہیں، دو ذریعے ہوتے ہیں. تو نزدیک والا جو سبب ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. نزدیک والے سبب پر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے. اور دور والے سبب پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اعتقاد، یقین کیا جاتا ہے. جیسے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کہیں آئے تھے ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. تو رزاق، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور دوسری بات، پھر ہم دکان کیوں کرتے ہیں، کاروبار کیوں کرتے ہیں، ملازمت کیوں کرتے ہیں، بازاروں میں دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ تو رزق کے دو سبب ہیں، دو ذریعے، ایک دور کا ذریعہ، ایک نزدیک کا ذریعہ. سبب بعید اور سبب قریب. نزدیک کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ دکانیں، کاروبار، جو سبب ہم اختیار کرتے ہیں،
یہ نزدیک کا سبب ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا. اور دور کا سبب رزق کا وہ اللہ کی ذات ہے، اس پر یقین رکھا جائے گا. دور کے سبب پر یقین رکھا جاتا ہے. تو رزق دینے کا جو دور کا سبب ہے، دور کا ذریعہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے. اور جو نزدیک کا سبب ہے، دکان، کاروبار، ملازمت، اس کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس کی دوسری مثال آسان، پنکھا ہے، لائٹ ہے، اس کے دو سبب ہیں، ایک نزدیک کا ذریعہ اور ایک دور کا ذریعہ. اس کا نزدیک کا سبب کیا ہے؟ یہ سوئچ آف. یہ سوئچ، یہ بٹن جو ہے، بٹن ڈالیں گے تو یہ پنکھا اور لائٹ چالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا نزدیک کا سبب ہے، سبب قریب. تو اس سبب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں، یعنی بٹن دباتے ہیں، تب جا کے یہ پنکھا اور لائٹ چالو ہو. تو اس لائٹ اور پنکھے کا نزدیک کا سبب کیا ہے؟ یہ بٹن، یہ سوئچ. اور دور کا سبب کیا ہے؟ وہ بجلی ہاؤس، پاور ہاؤس، جہاں سے بجلی آ رہی ہے. وہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے، جبھی تو یہاں بجلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے سبب قریب، ایک ہے سبب بعید. ہر چیز کا نزدیک کا جو سبب ہوتا ہے، اس سبب کو اختیار کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور دور کا جو سبب ہوتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے دو سبب، ایک سبب قریب، نزدیک کا سبب، وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل. جنت میں جانے کا کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل پر جنت، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اور دونوں میں مطابقت تطبیق کیسے دیں گے؟ دونوں کو ملائیں گے کیسے؟ ایسے ملائیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے دو سبب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ دو سبب ہیں، دو ذریعے، ایک نزدیک کا ذریعہ، ایک دور کا ذریعہ. تو نزدیک کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور دور کا ذریعہ اللہ کی رحمت. تو ایسے ہر چیز کے لیے دو سبب ہوتے ہیں، دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک نزدیک کا، ایک دور کا. تو نزدیک کے سبب کو اختیار کیا جاتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جنت میں ڈالنے والا تو اللہ ہے، تو ایمان اور عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. یہ نزدیک کا سبب ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ دور کا سبب اللہ تعالیٰ استعمال کر کے اپنی رحمت سے آپ کو جنت کو دے گا. فرمایا فقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. وہ کہیں گے جنتی لوگ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر آئے حق لے کر، دین حق کو لے کر. تو اب جنتی لوگ جب جنت محفل لگائیں گے، اور محفل لگا کر حقیقی جو سبب ہے، دور کا سبب اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے جنت میں جانا، وہ دور کے سبب کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ شکور. شکور کہتے ہیں قدردانی کرنے والا. تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت بندے کی ہمت بڑھاتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، نہ قدری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان ربنا لغفور شکور. اور رب بہت معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بڑے سے بڑا اجر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو اب جنت میں جب یہ مجلس لگے گی اور جنتی لوگ تذکرہ کریں گے کہ ہمیں تو اللہ کے فضل سے ہدایت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کا حوصلہ بڑھائیں گے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑھائیں گے کہ تم نے جو عمل کیے تھے وہ بھی بیکار تو نہیں تھے نا. انہوں نے تذکرہ کیا دور کے سبب کا، سبب بعید کا، کہ ہمیں تو اللہ کے فضل سے جنت ملی ہے، اللہ کی رحمت سے جنت ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بڑھائیں گے جنتیوں کی. نہیں جنتیوں، تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے جنت ملی ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے جنت، ایک بزرگ نے کہا کہ جنت جو ہے، جنت کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے.
جنت کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے. جنت تو واقعتاً دیکھا جائے ہمارے اعمال کتنے ہیں, 50 سال ہم کریں گے, 60 سال کریں گے, 100 سال کریں گے, اور جنت کتنے سال کی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے 50 سال دین پر عمل کیا ہے, 60 سال دین پر عمل کیا ہے, 100 سال دین پر عمل کیا ہے, تو جنت بھی صرف 100 سال کی ہونی چاہیے, 50 سال کی ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کتنی دے رہے ہیں؟ اربوں خربوں سال کی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اس کی ایک عرب عالم نے بہت اچھی مثال دی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے 1 کروڑ کا گھر بنائے. کیا بنائے؟ 1 کروڑ کا گھر تیار کرے اور کہے, لوگوں میں یہ اعلان کرے کہ دیکھو یہ 1 کروڑ کا بنگلہ ہے, آپ کو 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے, تم صرف اس کی چابی کی قیمت جمع کر دو تو میں یہ بنگلہ تمہیں دے دوں. چابی بڑی مشکل سے 100 200 1000 کی آئے گی, زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے دو اور یہ کروڑ کا بنگلہ تمہارا. اللہ. ایسے ہی ہمارے اعمال کیا ہے؟ وہ تو جنت کی چابی بھی نہیں ہے. ہمارے اعمال جنت کی چابی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بس اتنے عمل کر لو پھر پوری جنت تمہاری, اربوں خربوں سال کی جنت. فرمایا وَنُودُوا, انہیں آواز دی جائے گی, تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا, یہی جنت ہے اس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, قدردانی کر رہے ہیں کہ تم نے عمل کیا ہے, وہ عمل بھی تمہارے کوئی غلط نہیں تھے, بیکار نہیں تھے, تمہارے عمل کی وجہ سے مل, یعنی یہ تم نے نزدیک کا سبب اختیار کیا, سبب قریب, اور اس پر پھر سبب بعید مرتب ہوا.